السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ٹاپک پڑھیں گے صوفیاء کرام کا، باب ششم ہے۔ صوفیاء صوفی کی جمع ہے، اور تصوف کی راہ پر جو چلے اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اور تصوف در حقیقت اس کی ابتدا ہوتی ہے حدیث نبوی انما الاعمال بالنیات کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، گویا تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ رہا ہے، ایمان کے درجات ہیں نا۔ اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا پھر اس طرح عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ، کم درجہ یہ ہے گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سب سے اول درجہ یہ ہے گویا اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، اور اعلیٰ ادنا درجہ یہ ہے کہ گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کم از کم ہر مسلمان کے دل کے اندر ہر وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم، ان کا اسلام کے اندر بڑا کردار ہے۔ مسلمانوں کے تزکیہ نفس کے حوالے سے خانقاہیں قائم کی ہیں، اور لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق، عین مطابق میں کہوں گا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صوفی بزرگ ہیں حضرت سید عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف امام بری۔ حضرت سید عبداللطیف امام بری کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی اور 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی تھے۔ حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ آپ کے والد نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیمات نجف اشرف عراق سے حاصل کی ہے۔ یہ عراق کے اندر ایک علاقہ بڑا مشہور ہے۔ سید محمود بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جو نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بری امام البر، خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہ ایک مختصر سوال کا جواب بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں کہا جاتا ہے امام بری، کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس وجہ سے کیونکہ آپ اس لقب سے مشہور تھے، تو اسی لقب کی مشہوری کی وجہ سے آپ کو امام بری کہا جاتا ہے۔ حضرت سید عبداللطیف کاظمی قادری نے بہت سے علاقوں کا تبلیغی دورہ کیا، جن میں کشمیر، بدخشاں، بخارا، مشہد، بغداد اور دمشق شامل ہیں۔ آپ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے، اور تقریباً 25 سال کی عمر میں واپس تشریف لائے۔ حضرت سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نور پور شاہاں میں قیام کے دوران میں اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے لاتعداد ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی۔ حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1117 ہجری کے مطابق 1706 میں نور پور شاہاں اسلام آباد میں ہوا۔ دوسرے صوفی بزرگ ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد الرحمن اور لقب جامی ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ 23 شعبان 817 ہجری کے مطابق 1414 عیسوی کو ہرات افغانستان میں پیدا ہوئے۔ یہ جو پٹی ہے افغانستان کے، یہاں پر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ بخارا، سمرقند اور افغانستان کے علاقوں میں، خراسان میں بڑے بڑے علماء، اور درس نظامی کی بڑی کتب جنہوں نے لکھی ہیں۔ اس وقت تو انہوں نے اس نیت سے نہیں لکھی تھی کہ یہ درس نظامی میں شامل ہوں گی، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، آج وہ درس نظامی کا حصہ بن چکے ہیں۔ کوئی بھی عالم ان کو پڑھے بغیر اس کو سند حدیث نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ذوق لطیف سے مالا مال تھے، یعنی آپ کو بڑے باذوق انسان تھے۔ آپ کے دل میں عشق حقیقی سمایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا عشق۔ عشق حقیقی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اس کو کہا جاتا ہے عشق حقیقی۔ اور عشق مجازی کس کو کہا؟ دنیا کے اندر کسی سے دل لگا لینا، اور اس فنا ہونے والی دنیا کے ساتھ محبت کرنا، اس کو کہا جاتا ہے عشق مجازی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت زیادہ عقیدت و محبت تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیہ کلام بھی لکھا. ان کی فارسی میں معروف نعت کا شعر ہے: نسیم جانب بطحا گزر کن زاحو علم محمد را خبر کن. کہ اے باد نسیم، جب تیرا شہر بطحا سے گزر ہو میرے احوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرنا. کیا وہی بات ہے، عشق کے اندر بہتے ہوئے انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں تواضع اور عجز و انکسار کے حامل انسان تھے. ترک ریا، نفس کشی اور خلوص جیسی خوبیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قول و فعل سے نمایاں تھیں. احکام شریعت کے سخت پابند تھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے تھے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ مظلوموں کے مددگار تھے. اگر کسی کو محتاج پاتے تو خفیہ طور پر اس کی مدد کرتے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے ان میں علم النحو سر فہرست ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو علم النحو کا امام تسلیم کیا جاتا ہے. علم النحو میں شرح ملا جامی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے. درس نظامی کے چوتھے سال میں رابعہ کے اندر درجہ رابعہ میں پڑھائی جاتی ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شہروں میں مساجد، مدارس اور خانقاہیں تعمیر کی اور ان کا انتظام چلانے کے لیے بہت سے املاک بھی وقف کیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں اور بالخصوص بادشاہوں کی خوشامد اور چاپلوسی سے متنفر تھے، بلکہ انہیں ہمیشہ نیکی پر کار بند رہنے کے لیے خط لکھا کرتے تھے. چنانچہ ایک خط میں بادشاہ وقت کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو جس تاج و تخت کا دل دادا ہے وہ ناپائیدار ہے. یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، نہ یہ زمانہ رہے گا نہ یہ زمین. جہاں تک ہو سکے دنیا میں نیکی کر لے کیونکہ یہی کام آنے والی ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فانی دنیا میں 81 برس گزار کر 18 محرم الحرام 898 ہجری و مطابق 14 نومبر 1492 عیسوی کو جمعہ کے دن وفات پائی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہرات افغانستان میں ہے. تیسرے صوفی بزرگ گزرے ہیں جو بہت مشہور ہیں، حضرت لال شہباز قلندر. ان پر بہت سارے قوالیاں بھی بنی ہوئی ہیں. صوفی بزرگ تھی. قوالی سننا اگرچہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں. سندھ میں کون سی جگہ پر ہیں؟ تو بتا سکتا ہے بھائی جان؟ سیون شریف. کہاں پہ؟ اہل تشیع وہاں پہ بہت جاتے ہیں. ان کا مزار سندھ کے علاقے میں سیون شریف میں ہے، لکھا بھی ہوا ہے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 538 ہجری کے مطابق 1143 عیسوی مروند یا میوند موجودہ آذربائیجان یا افغانستان میں ہوئی. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ شجرہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے. آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم کبیر الدین اور والدہ کا نام ماجدہ کبیر الدین تھا. آپ کے والدین زہد و تقوی کی بدولت مشہور تھے اور درس و تدریس سے وابستہ تھے. آپ کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان میں آباد ہوئے. آپ نے بھی مسلم دنیا گھوم کر سیون شریف سندھ کو پسند فرمایا، یہاں آباد ہوئے اور یہیں پر مدفون ہوئے. شیخ مروندی رحمۃ اللہ علیہ خاندانی اعتبار سے اعلیٰ نسب رکھتے تھے، اس لیے صالحیت و سخا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے. آپ کی والدہ کے متعلق مشہور ہے کہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی. آپ فرماتی تھی اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا. ان کی ذات خشیت الہی کا پیکر تھی، رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتیں. حضرت عثمان بن کبیر المعروف شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. سبحان اللہ، اتنی چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کی. بچپن میں ابتدائی منزلیں اپنے والد محترم کے سائے میں طے کیں. آپ کے والد مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے، ان کی نگرانی میں آپ کی نشوونما ہوئی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا. صاحب علم و فضل والد کی وجہ سے سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل اللہ کی صحبتیں بچپن سے میسر آئی تھیں. آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے. ان کی ہدایت پر آپ نے سندھ میں قیام فرمایا. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بندگان خدا کو سیدھی راہ دکھائی، ان کے اخلاق کو سنوارا، انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا سکھایا. ہزاروں لوگوں نے آپ کی ہدایت سے ہاتھ سے ہدایت پائی اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا. آپ عرصہ دراز تک سندھ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. آپ کا وصال 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں ہوا. آپ کا مزار سیون سندھ میں ہے. مشق
اس کا جو درست جواب آپ بتائیں گے مجھے۔ حضرت سید عبداللطیف کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہیں کون؟ ہندو۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو امام تسلیم کیا جاتا ہے کس کا؟ علم نحو کا۔ اس کو علم نحو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک بچہ اس دن پڑھ رہا تھا، اس کو یمین لغو ہوتی ہے نا، تیسری قسم، یمین لغو، یمین منعقدہ، یمین غموس، تو وہ پڑھ رہا تھا یمین لغو۔ اکثر بچے اس طرح پڑھتے ہیں یمین لغو، ایسے ہی زکوٰۃ کو زکوت۔ اچھا، حضرت لال شباز، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے مرشد تھے کون؟ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھے نمبر پر حضرت لال شباز قلندر کی والدہ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا کیا ہوتا ہے؟ دوزخ میں نہ جائے گا۔ شاباش۔ حضرت لال شباز قلندر کا اصل نام ہے عثمان مروندی۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے حضرت شاہ عبداللطیف کو بری امام کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت شاہ عبداللطیف، یہ جواب آپ اس کا لکھ لیں، اس کو آپ اپنی بک کے اندر پہلے سوال کے جواب کو لکھ لیں آپ۔ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ آپ کو امام البر، خشکی کے امام کے لقب سے نوازا گیا، اسی نسبت سے آپ کو بری امام کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال میں بار بار واپس نہیں جاتا۔ دوسرا سوال ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت بیان کریں، تو اس کا آنسر یہ ہے، یہ اس کا نشان لگا ہوا ہے، آپ کے دل میں عشق حقیقی سمایا ہوا تھا، یہاں سے لے کر یہ اشعار جہاں ختم ہوتے ہیں ان کے ترجمے تک، نسیمہ بد جانب بطحا گزر کن۔ تیسرا سوال ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کی کتاب کا نام لکھیں، تو ان کی علم نحو کے اندر بہت مشہور کتاب ہے شرح ملا جامی، تو یہ اس کا جواب بنتا ہے۔ علم نحو میں شرح ملا جامی آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ چوتھا سوال ہے حضرت لال شباز قلندر کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے؟ تو اس کا جواب حضرت امام جعفر صادق، یہاں سے دیکھ لیں صفحہ نمبر 96، دوسری لائن ہے، لال شباز قلندر کا سلسلہ شدر نسب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ اچھا، پانچواں سوال ہے حضرت لال شباز قلندر کے تعلیمی حالات مختصراً بیان کریں، تو یہاں سے اس کا جواب ہے حضرت عثمان بن کبیر المعروف شہباز قلندر سے لے کر مکمل دسترس حاصل کی۔ اب آتے ہیں تفصیلی سوالات کی طرف۔ تو تفصیلی سوال پہلا ہے مولانا عبد الرحمن جامی پر نوٹ لکھیں، دوسرا حضرت لال شباز قلندر، تیسرا حضرت شاہ عبداللطیف۔ تو یہ علیحدہ علیحدہ شخصیات کے تفصیلی سوال ہیں، تو سارے کو یاد کرنا پڑے گا تبھی اس کا جواب آئے گا۔ 8 نمبر کا یہ سوال آتا ہے، 1 2 آتے ہیں 4 نمبر کے کرنے ہوتے ہیں وہ، تو اس کو اچھے سے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔